أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 10 سے 17 تک سورۃ السبا، پارہ ہے 22، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ جو لاسٹ لیسن تھا اس میں اس سورہ کی تمہید تھی، جو مکی صورتوں کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں، کیونکہ مکہ کے لوگ تھے مخاطبین، انہی کو خطاب کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے دلائل اور آخرت پر یقین دہانیاں اور آخرت کے جو پروسیجرز ہیں کہ کیا ہوگا اس دن، ہر ایک کو اس کی جزا سزا کا دن ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور وہ کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، یہ ساری باتیں شروع کی آیات میں تھی، تمہید جو ہے اس سورہ کی۔ اب جو نیکسٹ لیکچر جو انشاءاللہ آج آیات سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے، یہ باقاعدہ جو اس کا مین فوکس ہے سورہ کا، کہ یہ دو کیریکٹرز کا موازنہ ہے۔ ایک وہ جو شکر جو ہے وہ اس کا مرکزی جو مضمون ہے نا اس سورہ کا، وہ شکر ہی ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شکر گزاری۔ اب اس شکر گزاری کے کرائٹیریا پہ ہی دو کیریکٹرز کو دیکھا جائے گا، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے قوم سبا۔ ان دونوں کو کیسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیسے ان دونوں کو نعمتوں سے نوازا گیا، دونوں کیریکٹرز کو، انبیاء کو بھی اور دوسری طرف اس قوم کو بھی، لیکن ایک شکر گزاری کی وجہ سے اپنے درجات کو مزید بلند کرتے گئے، اور دوسرا جو کیریکٹر تھا وہ ناشکری کی وجہ سے اپنی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہی اس کی سمری ہے، اس ساری آگے جو ہم سارا پڑھیں گے اس کا، باقی آگے بھی کنٹینیو یہی مضمون رہے گا، لیکن آج جو ہمارا لیسن ہے وہ 10 سے 17 تک ہے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دیا ہم نے، داؤد کو، منا، اپنے پاس سے، فضلاً، فضل، یا جبالو، اے پہاڑو، اوبی بھی، دہراؤ، کیا دہراؤ؟ تسبیح۔ اوبن ہوتا ہے نا رجوع کرنا، تو رجوع کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، بار بار پلٹنا، تو جب آواز بھی پلٹ پلٹ کے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دہرائی جاتی ہے۔ تو اوبی بھی، دہراؤ، مونس کا صیغہ ہے، کیونکہ جبل کی جمع ہے نا جبال، تو جب غیر عاقل کی جمع کوئی چیز ہو تو اس کے ساتھ جو صیغے لگتے ہیں نا وہ مونس کے لگتے ہیں، تو یہ اوبی بھی، دہراؤ، یہ مونس کا صیغہ ہے۔ اے پہاڑوں دہراؤ، معہو، ساتھ اس کے، والطیر، اور پرندوں کو، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اے پہاڑوں تم بھی تسبیح کو دہراؤ، اور پرندوں کو بھی، یعنی کہ پرندے بھی دہرائیں۔ وَأَلَنَّا، اور نرم، لین سے ہے، لنا، لام یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نرم کیا ہم نے، لہ الحدید، اس کے لیے لوہا، کس کے لیے؟ جس نبی کی بات کی جا رہی ہے داؤد علیہ السلام کے ذریعے، داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اب دیکھیں داؤد علیہ السلام پر فضل کی بات کی گئی ہے، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل۔ قرآن میں داؤد علیہ السلام کے فضل کا پہلے بھی ذکر گزرا ہے، قرآن میں جگہ جگہ دوسری جگہوں پر بھی ہے، سورہ صاد آگے آئے گی اس میں بھی کافی ذکر ہے۔ ایک جگہ قرآن میں کیا کہا گیا؟ اللہ نے داؤد کو ملک، یعنی کہ بادشاہت دی، حکمت دی، علم دیا، جیسا بھی اس نے چاہا، یعنی کہ جیسا علم داؤد علیہ السلام نے چاہا ویسا علم انہیں دیا گیا۔ اور یہ جو سورہ صاد ہے انشاءاللہ نیکسٹ پارہ میں، 23 پارہ میں ہم پڑھیں گے، اس میں دیکھیں آپ 26 آیت میں، میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا داؤد، اے داؤد، بے شک ہم نے، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا۔
تو پھر آگے انہیں انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ آپ فیصلہ کیجئے تو انصاف سے کریں اور نفس کی پیروی نہ کریں، لیکن یہ ان کی ایک فضیلت تھی کہ انہیں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آیت نمبر 30 میں اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، یعنی کہ یہ داؤد علیہ السلام کی ایک اور فضیلت ہے کہ داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا گیا. داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت ملی اور نبوت ملی، سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت ملی، نبوت بھی ملی، اور ایسی بادشاہت تو پھر کسی کو ملی نہیں. لیکن یہاں پر ان کی جو کوالٹی بیان کی گئی ہے 30 آیت میں سورہ صاد کی، وہ یہ ہے کہ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ نعم العبد، اچھا بندہ تھا، انہو اواب، بہت رجوع کرنے والا تھا. اواب، یہ اوبن، یہ جو اوی بھی ادھر ورڈ ہے نا، یہ اس کا روٹ ورڈ بھی حمزہ واو با یعنی کہ الف واو با ہی اوبن سے ہی نکلا ہے، اور اواب بھی اسی کو کہتے ہیں. اواب بھی اسی سے نکلا ہے. اواب ہوتا ہے، یہ بھی پلٹنے والا ہوتا ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، معافی مانگے، یعنی اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر جائے. تو پھر یہ ساری کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کی فضیلتیں. اس کے علاوہ سورہ صاد میں 26 30 ان آیات میں، اور باقی دیکھیں سورۃ النمل میں آیت نمبر 15 میں آتا ہے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا اور اس نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ الذی، یعنی کہ الحمدللہ اس ذات کے لیے، تمام شکر اس ذات کے لیے جس نے اپنے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی. تو یعنی کہ یہ ان کی فضیلتیں تھیں. عام انبیاء سے بھی، سب انبیاء دیکھیں بادشاہ نہیں تھے تو بادشاہت ان کی ایک فضیلت تھی. اس کے علاوہ اب داؤد علیہ السلام کا ادھر تذکرہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا آگے آئے گا. تو داؤد علیہ السلام کو عبادت کی بھی خاص توفیق دی گئی. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. تو یہ ایک خاص ان کے اوپر کرم تھا کہ ان کو اتنی عبادت کی توفیق دی گئی. اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا گیا ہے نا. یہ ساری ان کی فضیلتیں ہیں. یہ اس آیا میں اسپیشلی جن فضیلتوں کا ذکر ہے وہ کیا ہے کہ پہاڑ اور پرندوں کو، اے پہاڑوں ساتھ اس کے اور پرندوں کو تسبیح دہراؤ، ساتھ اس کے اور پرندوں کو بھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ داؤد علیہ السلام کی تسبیح دہراتے تھے. اور نرم کیا ہم نے اس کے لیے لوہا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایسی ٹیکنیکس تھیں یا ان کے پاس ایسا معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا بالکل نرم ہو جاتا، جیسے موم کو کسی بھی سانچے میں کسی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، اسی طرح لوہے کو بھی ڈھالا جا سکتا تھا. ان کے پاس وہ ٹیکنیک تھی یا وہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو نرم، لوہے کو مولڈ کر سکتے تھے بہت ایزیلی، کیونکہ لوہا ہارڈسٹ تھنگ ہے نا، ون آف دا ہارڈسٹ تھنگس. تو اس کو نرمی، اور آگے زیروں کی بھی بات آئے گی. تو یہ جو فن ہے یہ سارا داؤد علیہ السلام کا خاصہ ہے، یہ ان پر ایک خاص فضل تھا. اور کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ویسے بھی ان کے فیصلے جو ہیں سلیمان علیہ السلام ان سے بھی زیادہ پھر حکمت والے اور فہم والے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام ایک بہت منصف قسم کے انسان تھے، بہت عبادت گزار تھے، اور رات کو بھی ایک حصہ وقف کرتے تھے، اور روزوں میں بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے. یہ ساری ان کی فضیلتیں ہیں. آگے انعمل کے بناؤ سابغات، کشادہ زرہیں. اب نرم کر دیا اس کے لیے، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا، انہیں خاص نالج عطا کیا گیا، یا ان کے ہاتھ میں کوئی معجزہ تھا کہ ہاتھ میں آتی لوہا نرم ہو جاتا تھا. یہ کیوں عطا کیا گیا کہ انعمل کے بناؤ سابغات، صبغ کیا ہوتا ہے؟ کشادہ زریں. اب یہ جو سابغہ ہے نا، یہ لمبی زروں کو کہا جاتا ہے. کشادہ زریں کہا گیا نا لمبی زریں، یعنی کہ ویسے بھی سابغہ سا سین با اور غین اس کا روٹ ورڈ ہے. اتنی اتنی لمبی آپ کہہ لیں کہ اتنا لمبا زرہ، لمبی زرہ کہ جسم ڈھانپ لے، لمبا کپڑا جو پورا جسم ڈھانپ لے، اسے بھی سابغہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہ
کشادہ بڑی بڑی زریں بناؤ، وقدر اور اندازے پر رکھو، فی السرد ہلکے میں، یعنی کہ وہ جو زرہ کے کنڈے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بڑے نہ ہوں، وہ اندازے پر بالکل ٹھیک ٹھیک پیمانے پر میئر کیے گئے ہوں، بالکل ایک جیسے ہوں، جس سے وہ زرہ خوبصورت بھی بنے، وہ فلیکسیبل بھی ہو، وہ یوز میں بھی اچھی ہو، آسان ہو، اور وہ دکھنے میں بھی اچھی ہو۔ اور اندازے پر رکھو ہلکے میں، یعنی ہلکا کیا ہوتا ہے؟ رنگز ہے نا، چھوٹے بڑے رنگز نہ ہوں، وہ رنگز جو ہیں ان کو اندازے پر رکھو، یعنی کہ ایک جیسا رکھو۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک، انی بے شک میں، بما اسے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہوں۔ اب دیکھیں ان دونوں آیات میں داؤد علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کیا حکم دیا وہ بتایا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ طالوت کے لشکر میں تھے، اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا، تو طالوت کی وفات کے بعد داؤد علیہ السلام کو حکومت مل گئی اور نبوت بھی ملی، اور پھر خلیج عقبہ سے دریائے فرات تک ان کی حکومت پھیل گئی، اور یہ بھی داؤد علیہ السلام کی ایک فضیلت تھی۔ اور جس فضیلت کا یہاں ذکر ہے وہ ان کی خوبصورت آواز ہے، ان کی وہ جو لہن داؤدی ہے کہ بہت خوبصورت آواز تھی، اتنی خوبصورت آواز میں تصویر کرتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ ساتھ دہرانے لگتے تھے، ساتھ ساتھ بولنے لگتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد لوہا نرم کرنے کے بعد، اب اس میں دیکھیں لفظی مطلب میں آپ کو سمجھا دوں گی، اس کے بعد اس میں سبق کیا ہے، لیسنز کیا ہے، وہ ہم نے سمجھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ لوہا نرم تھا، تو اس کے بعد جب ایک ٹیکنیک یا ایک ہنر یا ایک سکل اللہ تعالیٰ نے کسی پر اتاری، کسی کو دی، کسی کو عطا کی، تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ لوہا نرم کر دیا گیا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں، تو اس لیے نہیں کہ سب کو بھئی یہ سب کو دکھانے کے لیے دیکھو میرے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا ہے، دیکھو میرے ہاتھ میں، نہیں، اس کے ساتھ کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ایبیلٹیز دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ ان سے کام لیا جائے، کہ بناؤ کشادہ زریں، اور پھر جب بنانی ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہے، چاہے وہ دین کا کام ہے، تو اسے احسن طریقے پر کرنا ہے، اسے ایسے ہی نہیں کر دینا، احسن طریقے پہ کرنا ہے۔ یہی ایک مومن سے ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو وہ جو زریں ہیں ان کو کیسے بنانا ہے، ان کے جو حلقے ہوں گے، ان کے جو رنگز ہوں گے، جو کڑیاں ایک دوسرے کے اندر جڑتی ہیں اور پھر وہ زرہ کمپلیٹ ہوتی ہے، تو اس کو اندازے پر رکھنا ہے، اور اپنے عمل پر دھیان رکھنا ہے، عمل کرو نیک۔ یہ نہیں کہ کوئی سنت و حرفت میں بڑے تم ایکسپرٹ ہو گئے ہو تو تم عمل کرنا چھوڑ دو اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ لو، نہیں، نیک اعمال پھر بھی کرنے ہیں، عمل صالح کرنے ہیں، بے شک میں اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اب وہ جو عمل صالح کرنے ہیں اس کے لیے بھی، خواہ کوئی دنیا کا علم ہو یا خواہ وہ دین کا علم، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو احسن طریقے پہ پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرے تو اسے احسن طریقے پہ کرے، یعنی کہ دین کا کوئی کام کرے یا دنیا کا کوئی کام کرے اسے احسن طریقے پہ کرے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے نا۔ اور ان اللہ مع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اس میں اب سبق کیا ہے؟ دنیاوی امور میں ایک مومن کو آگے بڑھنا ہے، وہ آگے بڑھے گا، اس دنیا کی امامت تبھی ٹھیک طریقے سے کر سکے گا، یہ دین وہ ٹھیک طریقے سے تبھی پہنچائے گا جب وہ دنیا کی اہم پوزیشنز پر ہوگا۔ سنت و حرفت جو ہے، یہ جو انڈسٹری ہے یا کوئی بھی ہنر ہے، یہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حص رکھی ہے۔ نبی ہونے کے باوجود ایک صنعت میں شریک تھے داؤد علیہ السلام۔ تو اس سے سمجھ کے آئی کہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے دنیاوی امور میں، لیکن کیا آگے کہا گیا؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، تقویٰ کے ساتھ اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انی بما تعملون بصیر، نیک اعمال ساتھ ترک نہیں کرنے۔ یہ دنیا بہت امپورٹنٹ ہے، دنیا میں ترقی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ عمل صالح جو ہے وہ دنیا کے کام نہیں ہوتے۔ دنیا کے کام بھی بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، وہ دین نے جس طرح بتائے ہیں، جو کرائٹیریا دیا ہے اسی طرح کیے جائیں گے، لیکن عمل صالح خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور سنت پر کیا جاتا ہے۔ دنیا کا بھی وہ کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں کامیاب ہونے کے لیے۔
اور کرے گا کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ نے دنیا میں احسن طریقے سے کام کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بس ٹیچر سے تعریف مل جائے یا کسی فیملی ممبر سے تعریف مل جائے، اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ احسن طریقے پہ کام کیا جائے۔ تو سبق سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دنیاوی امور میں، دنیا کے کاموں میں جدید ٹیکنالوجی اختیار کریں، مگر اللہ کا تقوی نہیں چھوڑنا، عمل صالح نہیں چھوڑنا۔ دنیا کے کام بھی عمل صالح، اور دین کے کام بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرائض انسان پہ عائد کیے ہیں وہ عمل صالح، وہ چھوڑنے نہیں ہیں۔ دنیا کے کام کریں، ترقی کریں، مگر جو ترقی کرنی ہے، اب یہ نہیں کہ اب ترقی کرنی ہے تو سود لینا شروع کر دیں، وہاں پر عمل صالح کا جو کرائٹیریا چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق اپنے بتائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یا جو بھی حقوق ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ چھوڑنے نہیں ہیں، عمل صالح ساتھ ساتھ کرنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور جس انسان کو یہ اس کے اندر یہ ادراک پیدا ہو گیا، اسے یہ ادراک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر کسی انسان کے دیکھنے نہ دیکھنے سے اسے فرق بھی نہیں پڑے گا۔ پھر سمجھ کے آئی دین اور دنیا کے کاموں میں ایک تو اللہ کا تقوی ساتھ رکھنا ہے، اور یہاں پہ ہے نا کہ کڑیوں کو، ان حلقوں کو اندازے پہ رکھو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اور دنیا کے کاموں میں ظاہری اور باطنی نفاست اور خوبصورتی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی اللہ کو پسند ہے، جیسے میں نے حدیث بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرے احسن طریقے سے کرے۔ پھر اب دین اور دنیا دونوں کی بات کی گئی ہے نا۔ پہلی جو بات ہے وہ کی گئی ہے کہ اندازے پر رکھو کڑیوں کو، یعنی کہ جب تم بناؤ زرے تو ایسی بناؤ، اور پھر بات کی گئی ہے کہ نیک عمل کرو۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اعتدال۔ ایک مومن اعتدال والا ہوتا ہے، انبیاء کو اعتدال سکھایا گیا، اسلام اعتدال کا دین ہے۔ صنعت و حرفت میں بھی ترقی کرے، مگر اللہ کی یاد کو ترک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی سارا اس میں، ان دونوں آیات میں جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیات ہیں، اس کی سمری یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کے علوم بھی سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مومن جو ہے وہ دین میں عبادت کر رہا ہو، یا وہ کوئی صنعت سیکھ رہا ہو، وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو، یا وہ عبادت دین کا کوئی کام کر رہا ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی کوئی ریچول، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہماری جسمانی عبادت ہے وہ اختیار کر رہا ہو، دونوں احسن طریقے پر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری باطنی خوبصورتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے، یہی اس کا کور میسج ہے ان آیات کا، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی نہیں آپ کو بتایا گیا، کوئی کہانی نہیں سنائی گی کہ ان کی کڑیوں کو ایسے بتایا گیا کہ ایسے جوڑو ایسے جوڑو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو، آپ کو پتہ ہے، اپنے دیکھنے کا یقین دلایا۔ نوح علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں، جاؤ موسیٰ فرعون سے جا کے بات کرو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب صبر کی بات آئی، یہ جو سورہ فرقان میں 20 آیت میں ہے، تو اس میں فَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، بے شک آپ کا رب دیکھنے والا ہے۔ کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کیونکہ کافروں کو مال میں، اولاد میں فضیلت حاصل تھی مسلمانوں کی نسبت۔ مسلمانوں کی تو اولادیں بھی بہت کم ہو رہی تھی اسلام کے بعد، کیونکہ اتنے وہ سپریس تھے اور اتنے سٹریس تھے، تو اس کا اثر ہو رہا تھا، ان کی آگے جو افزائش نسل تھی وہ بھی نہیں ہو رہی تھی، تو انہیں کچھ چیزوں پہ فضیلت تھی۔ لیکن یہ ایک امتحان ہوتا ہے مومن کے لیے، اور کافروں کے لیے تو امتحان تھا ہی کہ وہ مسلمان جو تھے وہ اپنا دین چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں تھے، تو وہ تو آزمائش میں پڑے ہی تھے، لیکن مومنوں کی بھی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے رب آپ کا خوب دیکھنے والا۔ یہ مومن مرد عورتیں یہ صبر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنی بصارت کا یقین دلایا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین ہو جائے گا نا، وہ کسی انسان سے نہیں ڈرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ داؤد علیہ السلام کی فضیلت پہ آیات ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کی بات کی گئی، یہ کریکٹر ہے کہ انہیں یہ سب چیزیں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ولی سلیمان، اور سلیمان کے لیے الریح، ہوا کو بریکٹ میں لکھ لیں مسخر کیا، غدوہا، صبح کا چلنا اس کا، شہرن، ایک ماہ کا، ورواحہا، اور شام کا چلنا اس کا، شہرن، ایک ماہ کا، وَأَسَلْنَا، اور بہا دیا ہم نے، سیل ہوتا ہے بہاؤ، آگے سیلاب کے لیے بھی یہی یوز ہوگا ورڈ، وَأَسَلْنَا، سین یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بہا دیا ہم نے، لہو اس کے لیے، عین القطر، چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، وَمِنَ الْجِنِّ،
اور جنوں میں سے من یعملو جو کام کرتے تھے بین یدیہ اس کے سامنے باذن ربی اذن سے اس کے رب کے ومن اور جو ومن یزغ اور جو سرکشی کرتا زیغ ہوتا ہے ٹیڑھا پن ہے نا. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہ دعا ہے نا کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا کہ اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت مل چکی ہو. تو زیغ ہوتا ہے ٹیڑھا پن سرکشی کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پانے کے باوجود ڈیویٹ کر جانا ٹیڑھے ہو جانا. اور جو سرکشی کرتا منہم ان میں سے عن امرینا ہمارے حکم سے نذقہ ہم چکھاتے اسے من عذاب السعیر عذاب سے بھڑکتی ہوئی آگ کے. اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی فضائل بتائے گئے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو، اور آگے قرآن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے انہوں نے بادشاہت مانگی اور کس طرح مانگی. پہلے ایک جانشین مانگا لیکن اس میں کچھ فلاز تھے اور جو بھی تھا، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں تیری رضا پہ، تو مجھے ایسی بادشاہت دے جو آگے کسی کو نہ ملے. اور پھر انہیں ایسی بادشاہت دی گئی. دیکھیں نا پرندوں کی بولیاں، چونٹیوں کی بولیاں، ہر جانور کی بولیاں انہیں آتی تھیں، جن ان کے تابع تھے اور ہوائیں ان کے تابع تھیں. تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ سارا سلیمان علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا. اب دیکھیں یہاں پہ کہا گیا کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، یعنی کہ صبح کا چلنا، اس کا صبح غدو کہتے ہیں صبح کا آنا، یا صرف آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور رواح کہتے ہیں شام کا جانا یا صرف جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کہ ہوا کو ایسے مسخر کر دیا گیا تھا کہ صبح کا چلنا ان کا 1 ماہ کا اور شام کا چلنا ان کا 1 ماہ کا. اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، کہ صبح شام کے سفر ان کے لیے بہت آسان کر دیے گئے تھے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے مضبوط بحری بیڑے تھے، انہوں نے بحری بیڑے بہت مضبوط بنا رکھے تھے، جو کہ اس پہ جو سوار ہوتا تھا وہ 1 مہینے کا جو سفر ہوتا تھا نا وہ صبح سے شام تک طے کر لیتا تھا. تو صبح کا چلنا اس کا 1 ماہ کا، یعنی کہ وہ جو 1 ماہ میں انسان سفر کرتا ہے نا وہ ان کے صبح کے چلنے میں کمپلیٹ ہو جاتا تھا. 1 ماہ کی مسافت وہ صبح کے چلنے میں کمپلیٹ کر لیتے تھے، اور شام کا چلنا اس کا 1 ماہ کا. اور شام کا جو ان کا چلنا ہوتا تھا وہ 1 ماہ کے برابر ہوتا تھا. 1 ماہ کی مسافت وہ شام میں کمپلیٹ کر لیتے تھے. اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صبح بالکل صبح کا وقت جو ہوتا ہے غدو، اس وقت کام شروع کرتے تھے اور کام سارا ان کا شام تک وائنڈ اپ ہو جاتا تھا. وہ جو 1 ماہ کا کام ہے وہ صبح اور شام میں کمپلیٹ ہو جاتا تھا، وائنڈ اپ ہو جاتا تھا. اللہ نے اس سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور اگر سفر کی بات مراد لی جائے تو یہی ہے کہ ہوا کو مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور وہ 1 مہینے کا سفر صبح میں کر لیتے، 1 ماہ کا سفر مطلب 1 ماہ کا سفر جو ہے وہ صبح شام میں وہ کر لیتے تھے، صبح سے شام تک میں طے کر لیتے تھے. وہ اصل نہ اور بہا دیا. اچھا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا؟ ان کے لیے ایک الگ اعزاز تھا کہ قطر ہوتا ہے پگھلا ہوا تانبا، کہ ان کے لیے ایک پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا تھا. تانبا جو ہے وہ اتنا عام کر دیا گیا کہ جیسے چشمے کی صورت جاری ہو گیا. اور پھر ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھیں، بحری بیڑے ان کے تھے، اور وہ ہواؤں کی مدد سے 1 ماہ کا سفر صبح سے شام تک میں طے کر لیتے تھے. یا ان کے جو کام کا ہے جو بھی نوعیت وہ صبح سے شام تک میں کمپلیٹ ہو جاتی تھی. یہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے. تو غدو کیونکہ صبح کا وقت ہے، اور شام جو ہے وہ شام سے سورج کے بالکل غروب ہونے سے رات تک کا وقت ہے، یعنی اس کے درمیان ان کا کام وائنڈ اپ ہو جاتا تھا. اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھی ان کے لیے جاری کیا گیا. ایک اور کیا فضیلت بتائی گئی کہ جن جو کام کرتے تھے، جنوں میں سے جو کام کرتے تھے اس کے سامنے اذن سے اس کے رب کے، یعنی کہ جن بھی ان کے تابع تھے. دیکھیں جن کہتے ہیں سرکش، سرکش نہیں، وہ شیطان کہتے ہیں سرکش جن کو، جن کا مطلب ہے دیکھیں جنون بھی جن سے ہی نکلا ہے کہ عقل کا، دماغ کا ٹھیک طرح سے کام نہ کرنا. تو جن میں چھوٹے بڑے سب جن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ نے کہا ہے کہ یہ کبھی عقل انسان اسے مراد لیے گئے، تو ایسا نہیں ہے، یہ جن ہی مراد ہیں اس سے، ٹھیک ہے.
اور جنوں میں سے جو کام کرتے تھے اس کے سامنے اذن سے اس کے رب کے. اب جو بھی جن سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ اللہ کے اذن سے ان کے لیے کام کرتے تھے. بینہ یدئی، دونوں ہاتھوں کے درمیان، دونوں ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ سامنے کیا جاتا ہے. اور جنوں میں سے جو کام کرتے تھے اس کے سامنے اذن سے اس کے رب کے، وہ اللہ کے اذن سے ہی ان کی بات مانتے تھے اور ان کے تابع فرماتے اور سلیمان علیہ السلام کے مطابق سارے کام کرتے تھے. اور جو سرکشی کرتا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سرکشی، اور جو کوئی سرکشی کرتا ان میں سے ہمارے حکم سے ہم چکھاتے اسے عذاب سے بھڑکتی ہوئی آگ کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جن ان کے کام پہ لگائے نہیں تھے، بلکہ ان کو بالکل سلیمان علیہ السلام کا تابع فرما بنایا تھا کہ اگر وہ ذرا سی بھی سرکشی کرتے تو ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے. اب انسان سوچے جن تو آلریڈی آگ سے بنا ہے تو بھڑکتی آگ سے اسے تکلیف کیسے ہوگی؟ تو انسان مٹی سے بنائے، لیکن اگر آپ سخت مٹی کا پتھر سا بنا ہوا انسان کو مارے تو اسے لگے گا نہیں، اس کا خون نہیں نکل آئے گا، آ جائے گا. تو اسی طرح جو جن ہے وہ بھی آگ کا ہوتا ہے، لیکن اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھایا جا سکتا ہے، اور اللہ کے ہاں کیا ناممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی سرکشی کرتا ہے ان میں سے ہمارے حکم سے ہم چکھاتے اسے عذاب سے بھڑکتی ہوئی آگ کے، تو ہم اسے سخت عذاب دیتے. یعنی کہ جن جو تھے ان پہ ایک ویجیلنس تھی اور ایک ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، ہم نے یہ بات ماننی ہے. پھر آیت نمبر 13 میں ہے یعملون، وہ بناتے لہو اس کے لیے، ماں جو یشاء وہ چاہتا، من محاریب. اب یہ کیا کیا بناتے تھے جنات، کیونکہ تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تو وہ کیا کیا بناتے تھے ان کے لیے، اس کی ڈیٹیل اب یہاں پہ آئی ہے. من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں، و تماثیل اور مجسمے، و جفان اور لگن، کل جوابی خوض کی طرح، وقدور الراسیات اور دیگیں گھڑی ہوئی. اعملو عمل کرو، آل داود، اے آل داؤد، ہاں یہ بلانے کا انداز ہے، عمل کرو اے آل داؤد، شکر کرنے کے لیے، وقلیل اور کم ہی ہے، من عبادی الشکور میرے بندوں میں سے شکر گزار. ابھی جو جنات تھے جو بالکل سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، یہ کرتے کیا تھے؟ وہ بناتے اس کے لیے، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتا. من محاریب، محاریب حرب سے نکلا ہے نا، ہارابا، تو حرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ، لڑائی، ہے نا. تو محارب کیا ہوا؟ کلا، جو جنگ سے انسان کا بچاؤ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک حرف کا معنی جو ہے وہ دور کرنا بھی ہے. تو محارب جو ہے وہ محراب کی جمع بھی ہے نا. محراب کی جمع، محراب عبادت گاہ کو کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ شیطان کو، عبادت گاہ میں شیطان کو دور کیا جاتا ہے. قرآن میں کہاں پہ محراب کا ورڈ آیا؟ مریم علیہ السلام جہاں عبادت کرتی تھی ہیکل کے جس حصے میں، اسے محراب کہا گیا. جہاں زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے اور دعا کی تھی، تو وہ محراب اسے کہا گیا. تو محراب جو ہے اگر آپ جنرلی دیکھیں، یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ بڑی بڑی عمارتیں کیا گیا ہے. تو آپ جنرلی دیکھیں تو محراب مکان کا اعلیٰ حصہ یا کوئی اونچی جگہ، اونچی عمارتیں. مساجد بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس کا معنی دور کرنا بھی ہے. تو مساجد میں، عبادت گاہوں میں شیطان کو دور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ قلعے، نمایاں جگہ، معبد، عبادت گاہ یعنی کہ مسجد، اور امام کے لیے جو جگہ ہوتی ہے مسجد میں اسے بھی محراب کہتے ہیں، ہے نا. تو بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے. وتماثیل اور مجسمے. ٹھیک ہے. تماثیل میم لام مثل سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تماثیل کیا ہوتی ہے؟ جو ایگزیکٹ کسی چیز کی ہو بہو نقل ہو یا تصویر ہو. لسان العرب جو ہے ڈکشنری عربی کی، اس میں امثال کا معنی کیا گیا ہے کہ وہ مصنوعی چیز جو خدا کی بنائی ہوئی چیز کی مانند بنائی جائے، خواہ جاندار ہو یا بے جان. یعنی کہ کسی، اب انسانوں کی شکلوں کو بنانا بھی تماثیل ہے، اور اگر کوئی بے جان چیزیں جیسے سورج، چاند، ستارے تو وہ بھی تماثیل ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی قدرت کا نظارہ پورٹرے کرتے ہیں
تو اس کا گناہ یا وہ اس انٹینسٹی کی بات نہیں ہے جس انٹینسٹی کی بات یہ ہے کہ آپ کسی انسان یا کسی اور جانور کی شکل، اس کی وضاحت بالکل ایگزیکٹ بنانے کی کوشش کریں. تو اس میں فرق ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تماثیل جو ہے نا اس میں سایہ دار بھی آتے ہیں، تماثیل اور غیر سایہ دار بھی. اب سایہ دار کیا ہوتی ہیں؟ مجسمے، اسٹیچوز اور اسکلپچرز جو ہوتے ہیں، جو بنائے جاتے ہیں جن کا سایہ ہوتا ہے. تو اس میں اب انسانوں کا اسکلپچر یا کسی جانور کا، گھوڑے بلی وغیرہ، ان کا اسٹیچو بنانا جائز نہیں ہے. بہت سی احادیث ہیں اس پر. اور تصاویر میں بھی جس میں آپ ڈرا کرتے ہیں یا پینٹ کرتے ہیں، پورٹرے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے یقیناً فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جہاں تصاویر موجود ہوں. متفقن علیہ حدیث ہے یہ، جو بخاری مسلم دونوں میں ہوتی ہیں. جہاں تصاویر موجود ہوں. اور پھر دیکھیں نا، یہ جو تصاویر ہیں یہ ہی ایک آؤٹ لیٹ ہے، بت یا تصاویر جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں، بت پرستی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں. کعبہ میں پہلے ایک شخص نے ویسی بت رکھے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہر قبیلے کا اپنا بت ہو گیا. جب مکہ فتح ہوا تب بھی 360 بت کعبہ میں تھے. تو یہ بہت سے شرک کا راستہ کھول دیتے ہیں یہ تماثیل یا یہ اسٹیچوز بنانا. اور نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی شرک ایسی داخل ہوا تھا. وہ پہلی قوم تھی جس نے شرک کیا، تو اس میں بھی ایسی داخل ہوا تھا کہ اپنے ہیروز کی انہوں نے مجسمے بنائے ان کی یاد کے لیے. لیکن اگلی نسلیں جو تھیں وہ انہی کو پوجنا شروع ہو گئیں کہ شاید یہی ہمارے گاڈز ہیں. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے. تو اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصاویر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بخاری کی بھی حدیث ہے، جس نے تصویر بنائی اسے اسی میں روح پھونکنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا. تو یہ جو اتنا مجسمہ سازی کی بات ہے، یہاں پہ ہے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور تماثیل بناتے تھے. تو تماثیل جو ہے اب کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہی لیا جاتا ہے، آپ کہہ لیں کلو، کہ بنی اسرائیل میں جو تماثیل بنانا ہے وہ جائز تھا. لیکن ایسا ہے نہیں ہے. تماثیل بنانا ان کے ہاں بھی جائز نہیں تھا، کیونکہ تورات میں بہت سے ایسے ہمیں روایات ملتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ تماثیل بنانے کی یا اسٹیچوز بنانے کی ممانعت کی گئی ہے. یہ جو چیزیں ہیں، تصویریں بنانا، یہ کفر کا موجب ہے. تو اس کو یہ شریعت موسوی جو تھی اس میں بھی یہ منع تھے. ٹھیک ہے، ان کو بنانا منع تھا. اب اس میں دیکھیں، تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ جس نے تصویر بنائی اسے اسی میں روح پھونکنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا. تو تصویریں بنانا یا اس کو پسند نہیں کیا گیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک تو جیسے میں نے کہا اسکلپچر، وہ تو بالکل ہی اس کے مطلب جائز ہی نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے. ایک ہے پینٹ کرنا ہاتھ سے، وہ بھی اگر آپ نے کسی انسان کی یا کسی ایسے جانور یا کسی ایسی چیز کو پینٹ کیا ہے کہ بالکل وہ اوریجنل لگ رہا ہے، کہ پورے سین کو پینٹ کرنا، سینری، وہ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار کو دکھانا، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایسے کہ جیسے کوئی چیز آپ بالکل خالق جیسی بنانے کی کوشش کریں، تو وہ جائز نہیں ہے. اب اس میں سایہ دار مجسمہ بھی آتا ہے اور بغیر سائے کے پینٹنگ بھی آتی ہے. اور ایک تیسری چیز جسے امپریشن، جو فوٹوز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ بھی اس میں بھی تصویریں ہی ہوتی ہیں. لیکن وہ اس میں تھوڑا سا اس میں رعایت ہے. علماء کہتے ہیں کہ وہ ضرورتاً بنائی جا سکتی ہے، وہ کوئی ہاتھ سے تخلیق نہیں کی جاتی. وہ ایک ضرورت ہے جہاں پہ اب پاسپورٹس ہیں یا پاسپورٹ آفسز ہیں، آئی ڈی کارڈ کے آفسز ہیں، بہت سی جگہوں پہ آپ کو ڈاکیومنٹیشن میں اسٹوڈنٹس کو اپنے پیپر دیتے ہوئے جب فارمز جمع کراتے ہیں، ایڈمیشن کے وقت فارمز جمع کراتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹس، بہت سی جگہوں پہ آپ کو یہ جو امپریشن ہے، فوٹو ہے، وہ لینی پڑتی ہے، پکچر لینی پڑتی ہے، اور اس کو پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور یہ بہت سی جگہوں پہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بھی لی جاتی ہے. تو اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں
تھوڑی سی کنسیشن ہے اور ضرورت کے وقت وہ لی جا سکتی ہے. لیکن اب ضرورت آپ اس کو شادیوں پہ بھی اس کو ضرورت ہی سمجھ لیں، اور اس کے بغیر آپ اپنے فنکشنز کو نامکمل سمجھیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یا آپ ہر ایونٹ کی کہیں کہ وہ تصویریں بنا لی جائیں، اس میں تو ممانعت نہیں ہے، کیونکہ بہرحال تصویر جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا گیا. ہاں تھوڑی سی اس میں ایک نرمی ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا. اور اسپیشلی لٹکانا تو البم میں پڑھی کے تو اور حساب ہے، یہ جو لٹکانا ہے نا تصویروں کو، یہ تو بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ رسول اللہ نے اس پردے کو چاک کر دیا تھا. نماز پڑھنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لٹکایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس نے مجھے نماز میں یہ میرے خلل ڈال رہا تھا یہ پردہ. تو وہ جو لٹکانا ہے نا تصویر کا، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ چاہیے امپریشن والی تصویر ہے، کیمراز کے ذریعے لیے گئی تصویر ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نماز جو ہے وہ اس میں ویسا خشوع بھی نہیں آتا. اور ویسے بھی اس کو جب رسول اللہ نے چاک کر دیا تو پھر نہیں لٹکانی چاہیے گھروں میں تصویریں. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں اگر اندر البم میں پڑھی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو زیادہ اس میں جن کا اسٹرکٹ ہے اسٹانس، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ان سے دور ہی رہیں چیزوں سے. دیکھیں ویسے بھی پکچرز ہوتی ہیں، ہر طرح کا جادو پکچرز پہ ہو جاتا ہے. نظر یہ جو اب ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ نے اپنی ڈی پی لگا دی اور آپ نے ریلز اپنی بنا کے آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، کبھی ٹک ٹاک پہ، کبھی آپ کہاں پہ پوسٹ کر رہے ہیں، کبھی فیس بک پہ پوسٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پوسٹ کر رہے ہیں. تو اس سے نظر بھی لگتی ہے، اس سے جادو بھی ہو سکتا ہے، اس سے بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. ٹھیک ہے. اور مجسمہ سازی جو ہے اس میں تو پھر ایک جو اسپیکٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں فحاشی بھی آ جاتی ہے، کہ جو ایسے مجسمہ سازی کرتے ہیں کہ جس میں بالکل ایک ایک باڈی پارٹ اسپیشلی خواتین کا دکھایا جاتا ہے. ڈنمارک میں وہ جیسے لٹل مرمیڈ کا مجسمہ ہے، تو اس میں ایک ڈارک جو خاتون ہے ان کا مجسمہ ہے جس میں بالکل اسے ایسے نیکڈ دکھایا گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا آرٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ اسلام جو ہے وہ فنون لطیفہ کا دشمن نہیں ہے، مگر اس کی حدود ہے. شاعری اور پینٹنگ یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. شعراء کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے ہمیں دین میں؟ کیا ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا کہ شعراء جو ہیں وہ بھی اچھی شاعری اگر کرتے ہیں تو وہ اچھی بات کی طرح ہے، اور اگر بری شاعری کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے، بری بات کی طرح اس کا گناہ ہوگا. اسی طرح پینٹنگ میں بھی کوئی چیز اگر اچھی وائبز دیتی ہے، وہ آپ کو نیکی کی طرف ابھارتی ہے تو وہ اچھی ہے، اور اگر وہ آپ کو برائی کی طرف ابھارتی ہے تو وہ بری ہے. اور کسی عورت کی ایسی اسکلپچرز یا ایسی پکچرز آپ کو اچھائی کی طرف تو نہیں ابھار سکتی. تو یہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ مطلب پسند نہیں کیا گیا. لیکن ہاں تھوڑے بہت تو ظاہر ہے ہر جگہ ایگزیمپشنز ہیں، جیسے بچوں کو ایگزیمپشنز ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کھلونوں سے کھیلتی تھی ان میں سے ایک کھلونا تھا جس کا گھوڑا تھا، اس کے ونگز تھے، ہارس ود دا ونگز. تو رسول اللہ نے کہا کہ ایسا کون سا گھوڑا ہوتا ہے جس کے پر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی تھے؟ اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ اتنا مسکرائے کہ دانت نظر آنا، دندان مبارک نظر آنا شروع ہو گئے. بہرحال اب یہاں جو تماثیل کی بات ہے کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جن تھے وہ ان کے لیے عمارتیں بناتے تھے اور مجسمے بناتے تھے، تو اس سے کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ شریعت موسوی میں مجسمے بنانا جائز تھا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. تورات تو ان کے لیے کتاب اتری تھی، اس میں کہا گیا ہے کہ باب خروج میں اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان یا نیچے زمین پر ہے یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، یعنی کسی بھی ایسی چیز کی مورت نہ بنانا. ٹھیک ہے. پھر تو رات میں اخبار میں آتا ہے کہ تم اپنے بت نہ بنانا، اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، یا لاٹ نہ کھڑی کرنا، نہ اپنے ملک میں نہ اور اپنے ملک میں شبیدار پتھر رکھنا، اور نہ اپنے ملک میں شبیدار یعنی کہ جس سے کسی کی شباہت پڑتی ہو. کسی انسان کی مورت بنا لی، کسی چیز کی مورت بنا لی، شبیدار پتھر نہ رکھنا کہ اس کو سجدہ کرو. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شریعت موسوی میں بھی یہ جو اسکلپچر تھا یا یہ جو
یہ والا فن تھا، یہ ساری چیزیں بنانا منع تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک خام خیال ہے کہ یہاں پر مجسموں کی بات کی گئی ہے اور محاریب کی بات کی گئی ہے، تو وہ مجسمے جو ہیں وہ ان کی شریعت میں ان کو بنانا جائز تھا، تو ایسی بات نہیں ہے. وجفان، اور لگن، کل جوابی، ہوت کی طرح، و قدور راسیات، اور داغ اور دیگیں گڑی ہوئی. قدور قدر سے نکلے نا، قدر ہوتی ہے دیگ، تو قدور دیگیں. راسیہ، راسیہ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ اس زمین پر راسیاں ہیں، اس زمین کے لیے میخیں ہیں، ان پر گڑے ہوئے ہیں. اسی طرح راسیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو گڑی ہوئی ہو. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں اتنے بڑے بڑے کھانے کے حوض لگتے تھے اور لوگ کھانا کھاتے تھے اور پیٹ بھر کے کھاتے تھے. اسی کا یہ تذکرہ ہے کہ اور لگن حوض کی طرح اور دیگیں گڑی ہوئی. یہ ساری سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جو مین فیچرز تھے وہ سارے بیان کر دیے گئے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں تھیں، مجسمے تھے. اور مجسمے بھی جیسے میں نے بتایا کہ شریعت موسوی میں بھی مجسمہ سازی حرام تھی. یہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مثال کا مطلب تو یہی ہے نا، تمثیل کا، امثال کا، کہ بالکل ایگزیکٹ کوئی چیز بنانا. تو وہ سینریز جو ہیں، جیسے سینریز میں نے کہا کہ اس میں اس میں گناہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خوبصورت سین جو ہے اس کو پورٹرے کریں، جیسے درخت، پھول، پودے ہیں، کوئی سین ایسا آپ نے، تو میں بھی اس طرح کی چیز ہو. اور لگن، اب اتنا زیادہ لوگوں کو کھلایا جاتا تھا کہ بڑے بڑے لگن پونڈز جیسے ہوتے ہیں نا، ہوز کی طرح وہ بنے ہوتے تھے جس سے لوگ پیتے تھے. اور دیگیں ہوتی تھیں گڑی ہوئی، یعنی کہ راسیہ ہوتی ہے نا، پہاڑ زمین پر راسیاں ہیں، انہوں نے زمین کو تھاما ہوا ہے، زمین پر گڑے ہوئے ہیں، زمین کو میخوں کی طرح اس پر گڑے ہوئے ہیں زمین پر پہاڑ، اور اس کو زمین کو ڈھلکنے نہیں دیتے. یہ ہم نے سارا پڑھ لیا ہے قرآن میں، جگہ جگہ یہ حوالے ہیں. تو وہ یعنی کہ گڑی ہوئی، جو ہل نہ سکیں، ایسی دیگیں ہوتی تھی کہ وہ، اس میں اب یہ بھی ہے کہ وہ اندر ہی کوئی تراشی ہوئی چیز ہوتی تھی، اندر ہی گڑی ہوتی تھی اور اس میں پکتے تھے کھانے. اور یہ بھی کہ ہر وقت ہی وہ تیار رہتی تھیں اور ہر وقت کھانا بٹتا رہتا تھا، ہر کوئی اس سے کھانا کھاتا رہتا تھا، اور وہ ہلتی نہیں تھی، یعنی کہ وہ کبھی اٹھتی نہیں تھی، آل ٹائم انہیں کھانا پرووائڈ کیا جاتا رہتا تھا. یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. تو وہ گڑی ہوئی دیگیں تھی. گڑی ہوئی جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اندر نصب کی ہوئی، اندر کھدی ہوئی، اور وہاں پکتے تھے کھانے. اور یہ بھی کہ وہ آل ٹائم رہتے تھے، ہلتی نہیں تھی، ہمیشہ وہاں پرماننٹ بٹتا رہتا تھا کھانا. تو پھر یہ کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی سارے میں نے تمہیں نوازشیں تم پر کیں، اتنے زیادہ میں نے تم پر فضل کیے، کرم کیے، تو اب عمل کرو اے آل داؤد، عمل کرو. اور عمل، انسان کا ہر عمل جو ہے نا وہ شو کرتا ہے اس کی شکر گزاری کو. کسی بھی طرح کا آپ عمل لے لیں، وہ اچھا عمل وہ انسان کی شکر گزاری کو شو کرتا ہے. جیسے کہ نماز ہے، نماز اللہ کی شکر گزاری کو شو کرتی ہے، اگر آپ، کیونکہ وہ سٹارٹ ہی شکر گزاری سے ہوتی ہے، الحمدللہ، ہے نا. اسی طرح صدقہ، صدقہ انسان کے مال کی شکر گزاری کو شو کرتا ہے کہ آپ نے، اگر آپ اپنے مال کو صرف اپنی محنت کا پھل سمجھتے ہیں تو آپ کبھی کسی کے ساتھ وہ نعمت بانٹے کہ نہیں. وہ جو آپ کا عمل ہے وہ آپ کی شکر گزاری کو شو کرتا ہے. آپ کا نیک سلوک وہ آپ کی شکر گزاری کو شو کرتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو کمتر نہیں سمجھتے، حقیر نہیں سمجھتے، اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. آپ اللہ کے عاجز شکر گزار بندے ہیں، آپ انسانوں کے ساتھ معاملات ڈر کے کرتے ہیں. تو ہر عمل کرنا ہے. آل داؤد، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں، تو شکر گزاری کے لیے عمل کرنا ہے. شکر گزاری جو ہے نا وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دل سے شکر، ایک ہوتا ہے آپ کی زبان سے شکر، اور ایک ہوتا ہے آپ کے جوارے، آپ کی سینسز سے شکر. اور یہ ہم نے بہت بار پڑھا ہے، مختلف ٹاپکس کے انڈر یہ پڑھی گئی ہیں چیزیں. انہیں شاکرون میں بھی پڑھا، ابھی بھی شکر گزاری پہ بہت بات ہوئی ہے سمر کورسز میں بھی، تو اس میں بھی پڑھا. تو یہ شکر اگر آپ کی صرف زبان پر ہے الحمدللہ الحمدللہ، وہ بھی شکر نہیں ہے، آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے. اور دل میں شکر گزاری یہی ہے کہ وہ جو کانسیپٹ ہے نا شکر کا، کسی نعمت کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو.
آپ نے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی ہو، آپ نے دل سے یہ مانا ہو کہ جو چیز مجھے ملی ہے نا، یہ میری ایبلٹی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ چاہے آپ کی مال ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کی کامیابیاں ہیں، وہ آپ کی دنیاوی سکسیس ہے، وہ آپ کا کریئر ہے، وہ سب کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے ملا. یہ آپ کا دل میں عقیدہ، دل میں آپ کا خیال ہی ہونا چاہیے. تو یہ شکر بالقلب ہوا. شکر باللسان کیا ہوا؟ زبان سے شکر. لسان زبان کو کہتے ہیں. زبان سے شکر یہ ہوا کہ آپ زبان سے بار بار اظہار کریں الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی قوت ہے ہی نہیں، نہ میرے ماحول میں، نہ میری ذاتی، الا باللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ آپ کی زبان سے شکر ہوگا کہ آپ زبان پہ اللہ کا ذکر رکھیں. اور آپ کے جوارے سے شکر کیا ہوگا؟ کہ آپ اپنی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی پسند پہ لگائیں اور اللہ کے بندوں پر لگائیں، اللہ کے بندوں میں اس کو بانٹیں. یہ آپ کا شکر بالجوارے ہوگا، آپ کی سینسز کا شکر ہوگا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور کم ہی ہے میرے بندوں میں سے شکر گزار. لیکن یہ شکر گزاری جو اللہ کو مطلوب ہے نا، یہ اللہ کا یہاں پہ گلہ ہے، یہ کم ہی لوگ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کے جو انبیاء تھے نا، جن پہ اتنے فضائل تھے اور انہیں کوئی کمی نہیں تھی، اور وہ انہیں نبوت بھی ملی ہوئی تھی، ان سے نبوت کوئی چھینی نہیں گئی کبھی بھی. پوری ہسٹری میں نبوت دے کے لے لی گئی ہو، ایسے کبھی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی تمام انبیاء شکر گزار بندے تھے. وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، جب قیام اللیل کرتے تو اتنی دیر قیام کرتے کہ دونوں پنڈلیاں یا دونوں پاؤں سوج جاتے. تو آپ سے کہا جاتا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کے تو تمام خطائیں بخشی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ شکر گزاری جو ہے نا، وہ انبیاء کا خاصہ تھی. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہی یہ ہے کہ انسان شکر گزاری کرے، اور ہر طرح کی کرے، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے عمل سے بھی. شکر گزاری دیکھیں اس سورہ میں جیسے ہم نے بار بار ریپیٹ کیا کہ شکر گزاری جو ہے نا، وہ اس کا مرکزی مضمون ہے. شکر پہ بہت زیادہ بات ہے، اور شکر گزاری نہ کرنے کی وجہ سے ہی یہ قوم سبا کا ہم حال پڑھیں گے کہ ان کا کیا ہوا. یہ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں شکر گزاری کرنے نہیں دیتی، شکر گزاری کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے. میں نے اپنی لائف کلاس جو ہماری ہوتی ہے اس میں بھی یہی کویشچن کیا کہ کیا رکاوٹ ہوتی ہے. تو بہت سے ظاہر ہے اس میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں کہ جب انسان اپنا کمپیریزن دوسروں سے کرے تب بھی وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا. جب انسان کی خواہشیں بہت زیادہ ہو جائیں تب بھی وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا. جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرے، نہیں جو مجھے چاہیے وہی ملے گا تو وہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پلان ہے، اس کی کیا مشیت ہے، انسان تو نہیں سمجھ سکتا. کبھی کبھی کسی نعمت کا وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی کسی نعمت کا جو ہے اس کی شکل اور ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان ایسا ہوتا ہے کہ اس انسان کو وہی چیزیں ملنی ہوتی ہیں جو اس کی زندگی میں ہوتی ہیں. اور یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا کہ ہر انسان کا ایک لائف سائیکل ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دے کے اس کے درجات بلند کرتے ہیں جب وہ نعمتوں کو بانٹتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں دے کے درجات بلند کرتے ہیں جب وہ بے تحاشا دعائیں کرتا ہے، اور جب وہ بے تحاشا اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتا ہے، اور پھر جب وہ بے تحاشا انتظار کرتا ہے، اور پھر وہ صبر کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو روکتا ہے کسی گلے سے، کسی ناشکری سے، تو اس کے درجات بلند ہوتے. تو وہ تو ہر انسان کا اپنا سائیکل ہے. بات یہ ہے کہ انسان کو وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو وہ کامیاب ہے، چاہے اس کے حالات مشکل ہیں چاہے اس کے حالات آسان ہیں. دونوں میں انسان کی آزمائش ہے، دونوں میں انسان کا ٹیسٹ ہے. تو یہ خواہش نفس کی پیروی انسان کو شکر گزار بننے نہیں دیتی. اس کے علاوہ ہم دیکھیں آج کل اب جیسے رزلٹس آ رہے ہیں بچوں کے، ٹائم ہے او لیولز کے، اے لیولز کے، میٹرک ایف ایس سی کی بھی ایسے ہی آگے پیچھے آتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں نا، وہ اپنے بچوں کا کمپیریزن دوسرے بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز اپنے بچوں کا کمپیریزن اپنے ہی بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے تو اتنے آگے، اس کے تو اتنے آگے. ہر بچے کی اپنی خوبی ہے، ہر بچے کی اپنی کوالٹی ہے، اور اسے اسی کے ساتھ پہچانے. یہ کمپیریزنز انسان کی خوشیوں کو، وہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ کمپیریزن از دا کلر آف ہیپینس.
کمپیریزن جو ہے وہ کلر آف جوائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی خوشی کا قاتل ہے کمپیریزن. تو اپنے ہی بچوں کو بھی کمپیئر بالکل نہ کریں. شکر گزاری نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ نعمتوں کی پہچان کا نہ ہونا ہے. ہم اپنی نعمتوں کو پہچانتے نہیں ہیں اس لیے اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ایک بچے کی اگر وہ اسٹڈیز میں اچھا ہے وہ نعمت پہچان لی. دوسرا بچہ اگر بہت کائنڈ ہے یا بہت وہ صابر ہے یا بہت وہ گیونگ ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت شیئرنگ ہوتے ہیں, بہت گیونگ ہوتے ہیں اور مینرز میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پڑھائی میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اب تو یہ ریسرچز بتا رہی ہیں کہ اب آئی کیو سے زیادہ ای کیو امپورٹنٹ ہے انسان کی سکسیس کے لیے. وہ ایموشنلی کتنا انٹیلیجنٹ ہے, اس کا ایموشنل کوشنٹ کیسا ہے. کوشنٹ وہ جیسے آئی کیو لیول انٹیلیجنس کوشنٹ ہوتا ہے نا, اس طرح ای کیو لیول ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے. تو وہ کتنا اچھا ہے, اس پہ بہت زیادہ انسان کی سکسیس ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اپنے بچوں کو ایموشنلی ہیلدی رکھیں, خود بھی ایموشنلی اسٹیبل رہیں. اپنے بچوں کی بھی خوبیاں پہچانیں, اپنی بھی پہچانیں. نہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں, نہ بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں, نہ اپنی کسی اور دوسری نعمت کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں. خود میں بھی ایکسیپٹنس پیدا کریں, اپنے آپ کو امبریس کریں. آپ کے بچے بھی اپنے آپ کو امبریس کر لیں گے. ان کی جو بھی جس بھی کیٹیگری کے وہ اسٹڈیز کرتے ہیں, جس بھی کیٹیگری کی ان کے پاس نعمتیں, وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, اس کو امبریس کر لیں گے. اپنے آپ کو امبریس کرنا زندگی گزارنے کا, زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کا ایک بہت بڑا گر ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لے. ہاں یہ میرے حالات ہیں, اللہ نے مجھے دیے, میں یہی ہوں. جب تک یہ سوچتا رہے انسان کہ نہیں میں تو کچھ اور ڈیزرو کرتا تھا, یہ میں نہیں ہوں, یہ میری پوزیشن نہیں ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے, تو انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا. شکر گزاری میں خوشی ہے, شکر گزاری میں انسان کا سکون ہے. اور جب آپ کسی انسان کے لیے بھی شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سکون اترتا ہے, اس انسان کے اندر بھی اترتا ہے جس کے آپ شکر گزار ہوتے ہیں. جب آپ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں تب بھی ہمارے اندر سکون اترتا ہے, کیونکہ ہمیں وہ نعمتیں مزید ملتی ہیں, ان نعمتوں کی پہچان مزید ملتی ہے. اور شکر گزاری کا ایک بہت بڑا اجر یہ ہے کہ جن نعمتوں کی انسان کی پاس پہچان نہیں ہوتی نا, اللہ تعالیٰ اس کی پہچان بھی دے دیتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایسی ایک سورہ میں بار بار شکر گزاری کی بات نہیں کی گئی اور بار بار کمپیریزن نہیں, پوری ایک سورہ جو ہے اس کا مرکزی مضمون اس کو رکھ دیا گیا. اور کمپیریزن جو ہے دو کیریکٹرز کا بھی ابھی انشاءاللہ اگلی آیات میں قوم سبا کے بارے میں بھی بات ہوگی. تو یہاں پہ آل داؤد یعنی کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال وہ بہت شکر گزار بندے تھے. ان کی اگر آپ پڑھیں نا کہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جو آل اولاد تھی ان میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی مصروف عبادت ہوتا تھا. یہ بھی جو اگلی آیات ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی طویل وقت کے لیے عبادت کرنے ہیکل میں چلے جاتے تھے, اور ہیکل کی تعمیر بھی ہو رہی تھی, اور اس کے دوران بھی وہ لمبی لمبی عبادت کیا کرتے تھے. اور تبھی کا یہ واقعہ ہے جو 14 آیت میں ہے. لیکن خیر اس سے پہلے یہ جو چھوٹا سا فریز ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں 13 آیت کو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, اور کم ہی میرے بندوں میں سے شکر گزار ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ گلہ جو ہے نا, یہ ایک مومن کو یہ گلہ دور کر دینا چاہیے کہ کم ہی میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں. بندے تو اللہ تعالیٰ نے سب پیدا کیے لیکن شکر گزاری نہیں ہر کوئی کرتا. تو اپنی نعمتوں کو پہچانے. ہر انسان کو اگر وہ غور کرے تو اسے اپنے سے کمتر کسی بھی لحاظ سے, وہ مال ہو, شکل و صورت ہو, اولاد ہو, کوئی بھی فیسلٹی ہو, آپ کو اپنے سے کم درجہ کے لوگ مل جائیں گے, اور ان کو دیکھ کے آپ ضرور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں. پھر آگے 14 آیت میں ہے فَلَمَّا, پھر جب قَضَيْنَا, مقرر کیا ہم نے, علیہ, اس پر, علیہ الموت, اس پر موت کو. یہ سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر جب ہم نے موت کو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے, ما, نہ, دلہم, خبر دی ان کو, دلہ دلیل بھی اسی سے کہ نہ دلیل دی ان کو, نہ خبر دی ان کو, علی موتہ, اس کی موت کی. کن کو خبر نہیں دی؟ جنات کو جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بہت سارے جو ایک متس ہے اس زمانے میں بھی تھی کہ جنات جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں.
سلیمان علیہ السلام کا ہی وہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ بھی انہی کے دور کا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا. تو لوگ جو ہیں وہ، اور انہیں منع کیا گیا تھا کہ آپ نے جادو نہیں سیکھنا، لیکن لوگ ان کے پاس جاتے تھے. وہ فرشتے تھے لیکن آزمائش لوگوں کی اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور وہ جا کے سیکھتے تھے ان سے جادو. باز نہیں آئے تھے. تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ جنات جو ہے نا، انہیں غیب کا علم ہے. جادو کے ذریعے ہم جنات سے سب کچھ، آج بھی جو جادو ٹونا کراتے ہیں کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. موکل رکھے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی خبر انہیں بتا دیتے ہیں، اندر وہ 10 جھوٹ ملا کے مستقبل کی بھی پیشن گوئیاں کر دیتے ہیں. پاسٹ کی تو کوئی بات جن کو پتہ چل گئی، کیونکہ وہ یہاں وہاں ہمارے درمیان پھرتے ہیں. لیکن اس میں جب کوئی ایسا شخص جو عامل جسے کہتے ہیں، جادوگر یا کاہن عامل، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس میں یہ ہوا تھا، تو وہ انسان کا یقین اور اعتماد حاصل کر لیتا ہے. تو کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. پھر جب وہ اس کی مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں تو لوگ اس پہ بھی اعتبار کر لیتے ہیں کاہنوں کی باتوں کا، جو کہ صریحاً شرک ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے نا کہ جنات غیب جانتے تھے، تو یہ بھی، اس کی بھی ازالہ کیا گیا اس آیت میں، اس کانسیپٹ کا. پھر 2-3 چیزیں ہیں جو اس آیت کے ذریعے واضح کی گئیں. ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی ہیبت بہت تھی، کہ کوئی ان سے کوشچن نہیں کر سکا کہ آپ اتنی دیر ایسے کیوں کھڑے ہیں. میں بھی آیت کو پڑھتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ اتنی دیر ایسے کیوں کھڑے ہیں، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا. ان کی ایک ہیبت، ان کا ایک روب تھا. دوسرا یہ کہ جنات جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے، ورنہ وہ جان جاتے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، وہ چلے گئے ہیں. اور پھر یہ کہ انبیاء کے جسموں کو کیڑے نہیں کھاتے. اب یہ آیت پڑھتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ 3 کانسیپٹ اس آیت میں کیسے اللہ تعالیٰ نے واضح کیے ہیں. پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو، نہ خبر دی ان کو علی موتی ہی، اس کی موت کی، الا مگر دابت الارضی، کیڑے نے زمین کے، تأکلو وہ کھاتا رہا، من سأتہ اس کا عصا، فلما پھر جب خرّا وہ گر پڑا، خارورا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ گر پڑا، تبینت الجن واضح ہو گیا جنوں پر، ان کے، ان لو کہ، لو ہوتا ہے اگر، کہ اگر کانو ہوتے وہ، یعلمون وہ علم رکھتے، یعلمون الغیب غیبہ وہ علم رکھتے غیب کا، ما نہ لبثوا وہ رہتے، فی العذاب المہین عذاب میں رسوا کن. اچھا، اب اس میں دیکھیں یہی بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت مقرر کیا تو جنوں کو خبر نہیں ہوئی، مگر انہیں پتہ کیسے چلا؟ کہ جیسے میں نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام بہت دیر تک کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے. تو جیسے رسول اللہ بھی آخری وقت میں جب ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی تو وہ ٹیک لگا لیتے تھے عبادت کے دوران. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک عصا تھا جس سے وہ ٹیک لگا کے عبادت کرتے تھے، اور وہ ٹیک لگا کے سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی. لیکن ہوا کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اس عصا سے ٹیک لگا کر بہت دیر تک ویسے بھی عبادت کرتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو دابت الارض، زمین کا جانور، ٹھیک ہے، وہ جو ایک قیامت کے روز نکلے گا وہ بھی دابت الارض ہے، لیکن یہاں مراد زمین کے کیڑے ہیں. دابہ کوئی بھی ہلنے والا جانور ہوتا ہے نا، دبیب چال والا، تو وہ کیڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ گل مراد ہے، دیمک مراد ہے، ٹرمائٹس. تو دابت الارض وہ کھاتا رہا، من سآتہ یہ عصا، عصا صاد سے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ عین صاد الف، لیکن یہاں پہ سین ہے. یہ نون سین حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. نسا، نسی جو ہے کسی چیز کو مؤخر کرنا، پیچھے کر دینا، مؤخر کر دینا، پوسٹ پون کر دینا. اب عصا جس کے ہاتھ میں ہو تو کیا ہوتا ہے، لوگ اسے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو بلائنڈ پیپل ہوتے ہیں، اندھے لوگ ہوتے ہیں، تو وائٹ سٹک وہ پکڑتے ہیں اور ان کی وائٹ سٹک دیکھتے ہی لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. تو منسا دور کرنے والی، یہ عصا کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کھاتا رہا اس کا عصا، یعنی کہ وہ زمین کا کیڑا جو تھا، کیڑے نے، وہ جو ٹرمائٹس تھے وہ کھاتے رہے اس کا عصا. فلما پھر جب وہ گر پڑا، یعنی کہ وہ عصا جو ہے وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا دیمک کے کھانے کی وجہ سے، اور وہ گر پڑا، وہ بھر گیا، اور پھر سلیمان علیہ السلام گر پڑے. تب واضح ہوا جنوں پر، تبینت الجن
واضح ہو گیا جنوں پر کہ اگر ہوتے وہ علم رکھتے غیب کا، نہ وہ رہتے عذاب میں رسوا کن۔ مے بی وہ جو مشقت تھی تو وہ ایک عذاب تھا ان کے لیے، یا وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو باؤنڈ سمجھتے تھے۔ یہ جو ہیکل سلیمانی کا کام ہو رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ تعمیر ہو رہی تھی، اور اس تعمیر کے دوران ہی یہ سارا واقعہ ہوا کہ جنات کام کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں ایسے ہی لگا کہ یہ عبادت میں مصروف ہے۔ پھر عصا کو گل لگا، عصا گرا، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ گر گئے۔ تب جنات کو پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک عبادت خانہ ایسا تھا جو شیشے کا تھا، باہر سے سب دیکھ سکتے تھے آپ کو عبادت کرتے ہوئے۔ تو مے بی وہ دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی نہیں پتہ چلا کہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اور کہتے ہیں کہ 4 ماہ بعد سلیمان علیہ السلام کا عصا گرا تھا اور جنات کو پتہ چلا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو جن دیمک نہیں کھاتی۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور وہاں جو ہے عصا کو دیمک چاٹ گئی، اور بیت المقدس کے وہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کی تعمیر مکمل ہوتے ہی وہ عصا گر گیا، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا گئے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ 3 کانسیپٹس اللہ تعالیٰ نے واضح کی۔ ایک تو سلیمان علیہ السلام کا روب، جنات عالم الغیب نہیں ہوتے، اور انبیاء کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے۔ اور کیڑوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ دیمک کی بات ہوئی ہے۔ 1.5 ملین 1.5 ملین جو ہے نا، وہ یہ جو ٹرمائٹس ہوتی ہیں یہ اکٹھی مل کے کام کرتی ہیں، اتنی چھوٹی ہوتی ہیں، اور پھر بھی اتنا بڑا سا انہوں نے کھا لیا۔ تو یہ جو ٹیم ورک ہے نا، جس بھی جانور کی بات کی جاتی ہے نا قرآن میں، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ٹرمائٹس کو بھی اسٹڈی کریں، اب تو نیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، ان کو بھی اسٹڈی کریں، تو وہ جیسے ہم نے شہد کی مکھی کے بارے میں بہت سے فیکٹس پڑھے تھے، تو آپ کو اس کے بارے میں بھی بہت سے فیکٹس ملیں گے کہ یہ اتنا زبردست ان کا ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اور ایک جو مادہ دیمک ہوتی ہے وہ اتنی تیزی سے پروڈیوس کرتی ہے ایگز کے بالکل ایسا لگتا ہے مشین ہے۔ بلین ایگز وہ ایک سٹریچ میں کہتے ہیں پروڈیوس کرتی جاتی ہے، بلین ایگز، کیسی بات ہے یہ۔ تو ان کے اس کے ذکر میں، ٹرمائٹس کے ذکر میں بھی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی نشانی ہے۔ تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خود بھی آپ ضرور سرچ کریں کہ یہ کیا ان کا سارا سسٹم ہوتا ہے۔ پھر وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، نہ وہ رہتے عذاب میں رسوا کن، کہ نہ وہ اتنے باؤنڈ رہتے سلیمان علیہ السلام کے۔ انہیں پتہ ہوتا کہ اگر یہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ بھی آزاد ہو جاتے، اپنی مرضی سے کام کرتے، اپنی مرضی سے کام نہ کرتے، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اور وہ رسوا کن عذاب میں رہے۔ ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نا جنات سے سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے کام کراتے تھے۔ تو لوگ یہی سوچنے لگے تھے کہ شاید یہ جو جنات ہیں نا، انہیں یہ عالم الغیب ہے، مطلب انہیں غیب کا علم یہ جانتے ہیں۔ آج بھی عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اس آیت میں اس عقیدے کی بہترین تردید کر دی گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر آیت نمبر 15 میں ہے، لقد البتہ تحقیق کان تھی لی سبا ان سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے گھروں میں آیا ایک نشانی، جنتانی 2 باغ، این یمین و شمال دائیں طرف اور بائیں طرف، کلو کھاؤ من رزق میں سے، ربکم اپنے رب کے، وشکرو لہو اور شکر کرو، لہو اس کا، ان کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بلدتم شہر ہے، بلد ہوتا ہے نا شہر، بلدتم طیبہ شہر ہے پاکیزہ، ورب غفور اور رب ہے خوب بخشنے والا۔ یہاں پر قوم سبا کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ سبا جو ہے شہر یا قوم کا نام تھا، ٹھیک ہے، اس بستی کا
اس جگہ کا یا وہاں بسنے والے لوگوں کا نام، قوم کا. جس قوم کا نام تھا اس کا نام سبا تھا، اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بھی سبا مشہور ہو گیا. ان کی نسبت جو ہے وہ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کی طرف ہے. قحطان عرب عربہ میں سے تھے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو لوگ عرب میں رہتے تھے نا، ان میں سے تھے قحطانی عرب. ہم نے سیرہ کے انٹروڈکشن میں جو عربوں کا انٹروڈکشن تھا اس میں بھی پڑھا تھا عرب عربہ، جو آپ کہہ لیں کہ وہاں کے لوکل عرب تھے. ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی نا، بنی اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام ادھر جا کے آباد ہوئیں، اور پھر ان کے جرہم قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، وہ سارا. ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا، بنی اسماعیل، ان میں سے جو عرب میں رہے، مشہور جو ہوئے، وہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے لوگ تھے وہ عرب عربہ تھے، قحطانی عرب. انہی میں سے یہ ایک شخص تھا، سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان. سبا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا بھی تھا، اور وہ ایک حدیث ہے، وہ میں کوٹ کر دیتی ہوں کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے بتائیں وہ یہ جو سبا ہے یہ مرد تھا کہ عورت یا کوئی جگہ تھی؟ تو فرمایا یہ ایک عربی مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے. 6 دائیں طرف چلے گئے یعنی کہ یمن کی طرف، اور 4 بائیں طرف چلے گئے یعنی شام کے علاقے میں. جو 6 یمن گئے ان کے نام کندہ، اشر، ازد، مزہج، انمار، ہمیر. یہ 6 تھے جو کہاں گئے؟ یمن کی طرف. ایک شخص نے کہا کہ انمار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن میں خثعم اور بجیلہ ہیں، یہ بھی قبائل ہیں. یہ بھی ہسٹوریکل جو بکس ہیں، ہسٹری کی کتابیں، سیرہ کی کتابیں، ان میں یہ نام آتے ہیں، خثعم اور بجیلہ. تو انمار جو ہیں ان میں خثعم اور بجیلہ تھے، جو رسول اللہ کے زمانے میں قبائل مشہور تھے. اور جو شام کو گئے وہ محاملہ، جذام، لہم اور غسان ہے. ان کا بھی ذکر، غسانی عرب، ان کا بھی ذکر میں ملتا ہے. تو یہ ہے قوم سبا کا تھوڑا سا پس منظر، کہ یہ جو سبا ہے، اس قوم سبا، اس کا نام سبا کیوں تھا. اور یہ جو جگہ تھی سبا، اس میں کوئی خاص پیداوار نہیں ہوتی تھی شروع میں. تو سبا کے لوگوں نے 14 میٹر اونچا اور 600 میٹر لمبا ڈیم تعمیر کیا. برسات کا پانی پھر اس میں ذخیرہ کرتے تھے اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. کہتے ہیں 12 نہریں تھیں جو انہوں نے اس ڈیم سے نکالی، جو کیونکہ نہریں جو ہوتی ہیں وہ مین میڈ فیچر ہے، خود نکالی جاتی ہیں، خود ہی جاتی ہیں، جہاں تک آپ نے لے کے جانی ہے وہاں تک آپ لے جاتے ہو. باقی یہ جو دریا ہے، سمندر ہے یا جھرنے آبشاریں، یہ تو قدرتی فیچرز ہیں پانی کے. تو نہریں، 12 نہریں کہتے ہیں کہ ملک میں گئیں. اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جو اتنی پیداوار نہیں ہوتی تھی بالکل الٹ ہو گیا، فصلیں اچھی ہو گئیں، بہت زیادہ خوشحال ہو گئے قوم سبا جو ہے. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ البتہ تھی سبا کے لیے ان کے گھروں میں ایک نشانی. اب یہاں پہ مسکنہم کا ذکر ہے، مسکن، ٹھیک ہے، گھروں میں. لیکن یہاں پہ لکھا تو مسکن ہی ہے، لیکن مراد مساکن ہے، یعنی کہ پلورل ہے. یہ کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں نشانی تھی. مراد یہ ہے کہ ان کے گھروں میں یہ جو ان کی اتنی ترقی تھی، وہ جو ان کا خطہ تھا، وہ جو ان کا علاقہ تھا، اس میں ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ جنتانی، 2 باغ دائیں طرف اور بائیں طرف. یعنی کہ وہ اتنی ان کی خوشحالی میں ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے، یہ نشانی تھی. تو ان کی شکر گزاری میں ان کے گھروں میں، ان کے خطے میں، ان کے علاقے میں ایک نشانی ہے. کیا؟ جنتانی این یمین و شمال، کہ 2 باغ ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف. یعنی کہ یہ رزق کی فراوانی کی علامت بتائی گئی ہے. جنتان تثنیہ کا صیغہ ہے، جنت کا جنہ، جنتانی، ٹھیک ہے، اور جنات، جناتی، جنات، جنت کا کی جمع جو ہے. تو 2 باغ ہیں دائیں طرف بائیں طرف، یعنی کہ رزق کی فراوانی ہے، نشانی ہے ان کے گھروں میں. اور پھر ان کے ہاں رزق کی فراوانی ہے. کلو، کھاؤ، حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے. کھاؤ
میں رزق میں سے. اب یہ جو 2 باغ دیے اللہ تعالیٰ نے، پیڑ پودے دیے، پھل دیے، فصلیں دی، تو ان میں سے کھاؤ. کس کے رزق میں سے؟ اپنے رب کے رزق سے. من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے. وشکروا لہ، اور شکر ادا کرو اس کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب بھی استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ کیا ہے؟ اس کا شکر ادا کرو. جب بھی انسان کھانا کھاتا ہے، جب بھی انسان کپڑے پہنتا ہے، جب بھی، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بہت سے لوگوں سے بہتر ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ذکر جو ہے نا وہ اپنی زبان پہ رکھے. ٹھیک ہے، تو کھاؤ اس رزق میں سے اپنے رب کے، اور شکر ادا کرو اس کا. شہر ہے پاکیزہ، یعنی کہ یہ اتنا اچھا جو ہے. ایک تو انہیں وہ ڈیم انہوں نے تعمیر کر لیا، ریل پل ہو گئی، جنتانی 2 باغ ہو گئے دائیں بائیں، گھروں میں ان کے خطے میں بہت خوشحالی آ گئی. رزق بھی انہیں کھانے کو وافر ملا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو انسٹرکشن دی کہ شکر کرو اس کا، اللہ تعالیٰ کا. یہ پھر انسٹرکشن آئی. اب آگے اس اپنے یہ جو سبا شہر تھا، اس کے بارے میں کیا آیا؟ بلدتن طیبۃ، شہر ہے پاکیزہ، اور رب ہے خوب بخشنے والا. یعنی کہ یہ ساری نعمتیں پا کے اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھیں، شہر پاکیزہ، یہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت بتائی ہے کہ ٹھیک ہے فصلیں تو اچھی ہوئیں، رزق کھانے کو بہت ملا، تم کھاؤ پیو. پہلے تمہارے پاس اس طرح کا رزق نہیں تھا، تمہارے پاس ایسے باغ نہیں تھے، اب کھاؤ پیو. ایک اور خوبی بتائی کہ وہ پاکیزہ شہر ہے. یعنی کہ پانی، سب سے پہلے کسی بھی جگہ کا جو پانی ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. کسی جگہ کا پانی اچھا نہیں ہے تو لوگ وہاں آ کر نہیں بسیں گے. پانی اچھا ہونا لائف، پانی جو ہے وہ زندگی کی بیس ہے. قرآن میں ہی ہم نے پڑھا ہے. اور ہر سیل جو لیونگ آرگنزم ہے سیل سے ہی بنتا ہے، اور سیل کی بیس بھی پانی ہوتی ہے. سائٹوپلازم، دماغ میں ہمارے پانی ہے، باڈی ہماری 70% پانی ہے. تو اس سے مراد یہی ہے طیب شہر سے کہ ایک تو پانی بہت اچھا ہے، اور زندگی اس لیے اس میں سٹیبل ہے. اس کے علاوہ شہر عمدہ ہے، مطلب کہ سبزہ ہے. شہر سے اچھی وائبز آتی ہیں، خوبصورت ہے، خوشبودار پودے ہیں، بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ بارشیں اتنی کثرت سے نہیں ہوتی تھی، مگر ان کا آب پاشی کا، کیونکہ وہی نا کہ ڈیم تعمیر کر لیا تھا، آب پاشی کا نظام اتنا اچھا تھا کہ انہیں کبھی کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، پانی کی کمی نہیں محسوس ہوتی تھی، اور بہت اچھا ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ کھجور اور دار چینی یہ بہت اگتی تھی وہاں پہ. اور دار چینی کی مہک جو تھی وہ ہوا میں تھی، وہ ہوا میں مہک تھی دار چینی کی. ماحول بہت پاکیزہ تھا، شہر پاکیزہ تھا، اس کا پانی پاکیزہ تھا، اس کا کھانا پینا پاکیزہ تھا، اس کی آب و ہوا پاکیزہ تھی. تو پھر آلودگی سے پاک، پاکیزہ شہر، پانی اچھا، سبزہ ہے، خوبصورت ہے، دل کو طبیعت کو اچھا لگتا ہے نا، اس طرح کا شہر تھا. اور جہاں پہ یہ ساری چیزیں تھی، ایک اور بھی روایت میں آتا ہے کہ مطلب جو موذی جانور تھے یا مچھر مکھی اس ٹائپ کی جو چیزیں تھیں یہ بھی اس شہر میں نہیں تھی. تو اس لیے اس کو کہا گیا بلدتون طیبتن، کہ شہر ہے پاکیزہ. اور یہ شہر ہے پاکیزہ، اور رزق میں سے کھاؤ. جنتان ہے، 2 باغ ہیں دائیں طرف بائیں طرف، تمہارے علاقے ہیں سبا میں، اس میں نشانی ہے کہ کیسے تمہیں رزق دیا گیا. تو پھر ورب غفور، اگر تم یہ سب کچھ ان ساری نعمتوں کا احساس کرتے ہو، اور وشکروا لہ، اور شکر کرو اس کا، شکر بھی ادا کرتے ہو کہ یہ شہر پاکیزہ ہے، یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے کھانے پینے کی، اور رہنے کے طریقے، پہننے اوڑھنے کے سب بہت اچھے. اور رب غفور، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شہر کی جو شکر گزاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ شکر گزاری میں بہت سے نیک اعمال آتے ہیں. صرف زبان سے تسبیح پڑھنا الحمدللہ الحمدللہ یہ شکر گزاری نہیں ہے. کسی کی جینوئنلی ہیلپ کرنا وہ بھی شکر گزاری ہے. کسی کے لیے صدقہ دے دینا، کسی کی فزیکل ہیلپ کر دینا، کسی کو مینٹلی جو ہے وہ سیٹل کر دینا، اس کو ڈھارس بننا، یہ سب کچھ نیک سلوک، حسن سلوک کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب کچھ کس میں آتا ہے؟ شکر گزاری میں. اور پھر جو ایسی شکر گزاری کرے گا وہ رب غفور، اور رب ہے خوب بخشنے والا. تو پھر اللہ
اس کے عیب ایسے شخص کے ڈھانپ دے گا، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 16 میں ہے فَأَعْرَضُوا، پھر وہ منہ موڑ گئے، فا پھر کے لیے اور اعراض کرنا، آئین را ذات اس کا روٹ ورڈ ہے، اعراض کرنا منہ موڑ جانا، پھر وہ منہ موڑ گئے، فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے علیہم ان پر سیل العریمی، سیلاب بند توڑ۔ آرن جو ہوتا ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ بند کو، معارن جو ہے نا وہ بند کو کہتے ہیں، تو عریمی بند توڑ، سیل العریمی بند توڑ سیلاب، یعنی کہ جو بند توڑ کے، ویسے بھی جو سیلاب ہے فلڈز ہیں وہ ریور اوور فلو کر جائے بند کے اوپر سے، بند کو توڑ کے نکل جائے پانی تو پھر ہی آتا ہے۔ تو بھیجا ہم نے ان پر سیلاب بند توڑ، وبدلناہم اور بدل کر دیے ہم نے انہیں، وا اور کے لیے، بدلنے کے لیے، نہ ہم انہیں، اور بدل کر دیے ہم نے انہیں بجنتیہم بدلے ان کے دو باغوں کے، جنتی تسنیہ کا صیغہ ہے، ان کے دو باغوں کے، جنتینی دو باغ، یعنی کہ دو باغ لے کر، پہلے دو باغوں کا تذکرہ ہے نا یہ جو 15 آیت میں، جنتانی ان یمین و شمال، دو باغ دائیں طرف اور بائیں طرف، اب جو ہے ان دو باغوں کے بدلے جس میں رزق کی فراوانی تھی اور اللہ نے شکر ادا کرنے کا کہا تھا، اس کے بدلے ان کی ناشکری کی وجہ سے، اس کے بدلے کیا ہوا کہ وہ جو رزق والے باغ تھے اس کے بدلے انہیں دو باغ کوئی دوسرے ملے۔ وہ کون سے تھے؟ جنتینی دو باغ، ذواتی اکل خمت، اکل خمتن بد مزہ پھلوں والے، ذواتی جو ہے وہ زو جو ہے نا، زو اس کا تسنیہ کا صیغہ ہے، تو زو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذوالعقل عقل والا، ذوالفضل فضل والا، ٹھیک ہے، تو زو ذات سے ہی نکلا ہے نا، ذات بھی اسی سے ہی ہے۔ ذواتی یہ تسنیہ کا صیغہ ہے کیونکہ پیچھے جنتین کی بات ہے، دو باغوں کی بات ہے، اس لیے آگے بھی زو کا تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اکلن، اکلن ہوتا ہے پھل، کھانے کی چیز، خمتن بد مزہ کھٹے، تو ذواتی اکلن خمتن بد مزہ پھلوں والے، وَأَثْلٍ اور جھاؤ کے درخت، وَشَيْءٍ اور کچھ، من سدرن قلیل، سدرن قلیل اور کچھ بیری کے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے نا، جس کے آگے جبریل علیہ السلام کو جانے کی اجازت نہیں تھی، تو وہ بیری کے درخت، سدر بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور کچھ بیری کے درخت قلیل تھوڑے سے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اعراض کیا، قوم سبا جو تھی ان پر بہت اللہ تعالیٰ نے نوازشیں کیں، اکرام کیے، لیکن قوم سبا نے اعراض کیا، ناشکری کی، نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اور ان کا وہ جو لمبا چوڑا ڈیم تھا اس سے کیا ہوا، وہی نعمت جو ان کی خوشحالی کا سبب تھی وہ ان کی بدحالی کا سبب بن گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نعمتوں کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کرتا، ان طریقوں پر استعمال نہیں کرتا جن طریقوں پہ اللہ نے استعمال کرنے کا کہا ہے، تو وہی نعمتیں جو ہیں آپ کے لیے عذاب بھی بن سکتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو اس طریقے پہ نہیں پالا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، تو پھر وہی آپ کے لیے عذاب کا اور وبال کا سبب ہوگی۔ مال اگر وہاں نہیں لگایا تو وہ بھی وبال کا سبب ہوگا۔ اگر آپ گھروں میں ایسے لگ گئے کہ اسی کی عیش و عشرت میں لگ گئے، اسی کی سجاوٹوں میں لگ گئے، تو وہ بھی آپ کے لیے وبال ہو جائے گا، عذاب ہو جائے گا۔ جیسے ان کے لیے وہی دو ڈیم، وہی جو بڑا سا ڈیم تھا وہ وبال بن گیا، اس میں سیلاب آ گیا، اور وہ جو دو ان کے باغ تھے اس کی جگہ اور دو باغ آ گئے بد مزہ پھلوں والے۔ کیوں؟ دیکھیں جب بھی سیلاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جو زرخیز مٹی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے نا، تو زرخیز مٹی چلی گئی تو پھر وہ اگے گا کیا؟ وہ سارا جو گڈنس آف سوئل ہے وہ تو چلی گئی، تو پھر اس کے بعد جو پیچھے رہ جاتی ہے زمین وہ اس طرح زرخیز نہیں ہوتی، اور اس پہ پودے بھی اتنے اچھے نہیں اگتے۔ زرخیز مٹی بھی چلے گی، پودے فصلیں تو چلی گئی، جو اس کے اوپر تھے وہ بھی چلے گئے، زرخیز مٹی بھی چلے گی، سب کچھ تباہ ہو گیا، جانور چلے گئے۔ جب سیلاب آتے ہیں تو یہ سب چیزیں چلی جاتی ہیں نا، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مٹی چلی جاتی ہے، سوئل ایروژن ہو جاتا ہے، جانور مر جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا، یعنی کہ ان کے باغ، ان کی کھیتیاں برباد ہو گئیں، اور اس کی جگہ پھر جب باغ آئے، وہ جو پھل آئے، تو وہ جو ان کی کھیتی ہوگی آپ کہہ لیں تو وہ بدمزہ پھلوں والی تھی۔ جھاؤ کے درخت کہتے ہیں کہ وہ جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ بیری کے درخت تھے، اور بیری کے درخت بھی آپ دیکھیں تو وہ ویران جگہوں پہ ہوتے ہیں،
اسے کوئی بہت زیادہ دیکھ ریکھ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو بیری کے درخت، اور وہ بھی تھوڑے سے، کچھ کہتے ہیں کہ پیلو کے درخت تھے یہ، تو یہ بھی تھوڑے سے، یعنی کہ ان کا وہ سارا مال اسباب جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ ذالک، یہ جزیناہم، بدلہ دیا ہم نے انہیں، بما، بوجہ اس کے جو، کفروا، انہوں نے ناشکری کی، وحل، اور نہیں، نجازی، یہ بدلہ دیا ہم نے انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے ناشکری کی، وہ حل، اور نہیں، حل جو ہے وہ کیا کے لیے بھی آتا ہے، لیکن آگے اللہ ہے تو حل یہاں پر نہیں کے لیے آیا ہے، اور نہیں، نجازی، ہم بدلہ دیتے، اللہ، مگر، الا الکفور، سخت ناشکرے کو۔ یہاں پہ کفر جو ہے یہ شرک کی سینس میں نہیں آیا، یہاں ناشکری کی سینس میں آیا، کیونکہ کفر جو ہے وہ انکار ہے، اللہ کا انکار بھی کفر ہے، سب سے بڑا کفر شرک ہے، اور کسی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار، اس کو ماننا نہ، یا اس کو ایسے یوز کرنا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں آ رہا ہے، تو وہ بھی کفر ہی ہوتا ہے، وہ بھی ناشکری ہی ہوتی ہے۔ تو ناشکری کے باعث کیا سمجھ آیا؟ عذاب آتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے ناشکری کرتے ہیں اس سے بھی آتے ہیں، اگر آپ دل میں ناشکری کرتے ہیں، آپ اپنی ساری نعمتوں کو اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں اور دل سے یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے سامنے عاجز نہیں ہیں، تو پھر بھی عذاب آتا ہے۔ اور ایک شکر بالجوارے، اگر آپ کے ایکشنز ہی نہیں ہیں شکر گزاری والے، تو پھر بھی کیا آتا ہے؟ زوال آتا ہے۔ اب انہوں نے یہ جو سارا ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے بعد ان کے جو باغ بدل دیے گئے اور سیلاب آ گیا اور ان کی ساری کھیتیاں چلی گئیں اور بیری کے درخت رہ گئے ان کے پاس، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دی، یہ بدلہ جزیناہم۔ جزا عربی میں ایسے ہوتا ہے جیسے دعا ہے اور بد دعا ہے نا، تو عربی میں دعا بھی بد دعا ہی ہے، وہ بھی دعا کا ہی ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے نقصان کے لیے مانگا تو وہ مانگنے والی دعا، لفظ دعا ہی یوز ہوتا ہے۔ اس طرح جزا جو ہے نا وہ اچھی اور بری، جزاک اللہ خیرن کثیرہ اس لیے کہا جاتا ہے، جزاک اللہ خیر ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی جزا دے، ورنہ بری جزا بھی ہوتی ہے۔ جزا کا مطلب عربی میں صرف بدلہ ہے، اردو میں تو ہم جزا سزا یوز کرتے ہیں نا، لیکن عربی میں جزا کا مطلب صرف بدلہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ برے بدلے کی بات ہے کہ یہ بدلہ دیا ہم نے انہیں، اور وجہ کیا تھی؟ بما کفروا، بوجہ ان کی ناشکری کے، اور نہیں بدلہ دیتے یا ہم سزا دیتے، نو جو ہے وہ ہم کے لیے، جازی، جزا دینے کے لیے، بدلہ دیتے، جزا دیتے، مگر سخت ناشکرے کو۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہی نعمتیں اس کے لیے وبال بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو انسان اپنی نعمتوں کو پہچانتا نہیں ہے اور اس کو امانت کے طور پہ نہیں لیتا، تب بھی وہ اس کے زوال کا سبب بن سکتی ہیں۔ جتنی بھی ناشکری کے نقصانات ہیں نا، وہ سب آپ کو ملتے ہیں اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے نہیں اور اس کا شکر تینوں طریقوں سے ادا نہیں کرتے۔ اب یہ قوم سبا کی جو بات ہے، یہ مزید آگے الیبوریٹ تھوڑی سی کی جائے گی۔ اس میں ہم تھوڑا سا اس کا اینڈ پہ تقابلی جائزہ ضرور لیں گے، لیکن پہلے یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے۔ جب ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کا تقابلی جائزہ ضرور لیا جائے گا۔ تب تک آپ خود ضرور سوچیں کہ کیا مماثلت تھی، کیا سملیرٹیز تھیں سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے کیریکٹرز میں، ان میں کیا سملیرٹی تھی اور ان کے پھر رسپانسز کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کون سی نعمتیں دیں دونوں کو، اور دونوں کے کیا رسپانسز تھے اور اس کی وجہ سے ان کے کیا ریزلٹس نکلے۔ اس کا انشاءاللہ ہم ایک تقابلی جائزہ لیں گے جب ہم یہ قوم سبا کا ٹاپک جو ہے یہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار اپنا بندہ بنائے اور ان لوگوں کی طرح نہ بنائے جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے گلہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ بہت کم شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور کم ہی ہے میرے بندوں میں سے شکر گزار۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، میری
تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس پہ مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔